मुकम्मल। दूसरी आयत सूरह तलाक की दूसरी आयत का आखिरी जुज, दूसरी आयत बड़ी है लेकिन आखिरी जुज वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा से शुरू होती है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अच्छा, एक बात और अभी मैं बता दूं कि अभी आगे भी बहुत सारे आमाल और कुछ दुआएं और अस्कार आएंगे, आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसको हमने पहले ही से एक सफ़े के ऊपर वो तमाम दुआएं प्रिंट करवा के यहाँ पर रखवा दी हैं। हर शख्स खातून जो है जाते हुए नीचे से काउंटर से वो लेती हुई चली जाए, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। वैसे तो बता दीजिए कि सूरह तलाक की दूसरी आयत का आखिरी जुज और तीसरी आयत मुकम्मल, ये जो है ये चौथी चीज उन्होंने बताई। और ये कुछ भी नहीं, आपको 2-4 दफा पढ़ेंगे तो जबानी याद भी हो जाएगी, वरना अपनी जायनमाज के अंदर बाकायदा वो पेपर भी आप रख लीजिएगा कि जहां पर ये आयतें लिखी हुई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए खुद ये जो आयतें ये दोनों, ये खुद इसके अंदर बहुत ही अजमत पोशीदा है। बाकायदा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से जो रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैगंबर फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूं कि अगर लोग उस आयत के दामन से वाबस्ता हो जाएं तो उनकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएं। और उसके बाद पैगंबर ने इन दोनों आयतों की तिलावत की, यानी इतनी अहम तरीन आयतें हैं ये दोनों। दूसरी आयत का आखिरी जुज़ खासतौर पर, और पूरी दो दूसरी और तीसरी आयत भी पढ़ सकते हैं। कहा कि मैं एक ऐसी आयत को जानता हूं कि अगर लोग उसके दामन से वाबस्ता हो जाएं तो उनकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएं। और बाकायदा इसकी शान नज़ूल में जो कि मशहूर वाक़या भी बयान किया जाता है कि पैगंबर के एक सहाबी थे औफ इब्न मालिक, उनका बेटा काफिरों की कैद में चला गया था। अच्छा, ये बहुत ही गमज़दा पैगंबर के पास आया और शिकायत की कि मेरा बेटा काफिरों की कैद में चला गया और मैं माली तंगदस्ती का भी इंतहा से ज्यादा शिकार। तो पैगंबर ने कहा तुम तकवा इख्तियार करो और इसके अलावा तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बहुत ज्यादा विर्द किया करो। ये गए औफ इब्न मालिक और मुत्तकी परहेजगार तो थे और ज्यादा सख्ती के साथ कारबंद हुए और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करना शुरू किया। अगले ही दिन उनका वो बेटा काफिरों का एक ऊंट लेकर भी अपने साथ आ गया कि जरा सा काफिरों की निगाह बची और वहां से फरार हुआ। तो ना सिर्फ ही कि वो बेटा इनको वापस मिल गया बल्कि अपने साथ वो कुछ उस जमाने में ऊंट एक बहुत बड़ी मिल्कियत और मालियत समझी जाती थी, वो ऊंट भी अपने साथ लेकर आ गया। और उसके बाद यही सूरह तलाक की ये 2 आयात भी नाजिल हुई जो इसके शान नज़ूल में बयान की जाती है। तो इसके अंदर भी आप देखिए कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो भी तक़वा इख्तियार करता है परवरदिगार उसके लिए निकलने का रास्ता जो है वो बना देता है और उसको ऐसी जगहों से रिस्क मिलता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। और जो भी खुदा पर तवक्कुल करता है खुदा उसके लिए काफी हो जाता है। तो आपने ये देखा कि इसके अंदर जो खसूसियत के साथ जब रोजाना आप 3-3 दफा शायद को पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा भी दिमाग में रखेंगे कि तक़वे के जरिए कितने सारे काम हो जाते हैं, जिसको आप सुनती रहती हैं, हाँ भाई गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। इन सबके आपको दुनियावी फायदे भी मिलने वाले हैं। रिस्क में आपकी वसअत हो जाएगी, परेशानियां जो घरों का रुख कर लेती हैं, आप गुनाहों से इंसान उसको उसकी लज्जत को कभी हासिल करके देखे कि कितनी लज्जत उसको मिलेगी रूहानी तौर पर और सारी मुश्किलात और परेशानियां भी उसके हल होती चली जाएंगी। और बाकायदा आयतुल्लाह खोई से जब कोई लोग बहुत से सवालात पूछते थे तो मसलन किसी ने पूछा कि हम बैंक की नौकरी करते हैं, किस तरह से हमारा और गुज़र औकात का कोई और जरिया हमारे पास नहीं है, हम कहां कहीं और जॉब तलाश करते फिरेंगे और बैंक की नौकरी जो है सूदी शोबों के अंदर ये हराम भी है, तो कोई हल हमें बताइए। तो आयतुल्लाह कोई अपने जवाब के अंदर फकत और फकत सूरह तलाक की ये दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा लिखते थे, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। आप तक़वा इख्तियार करें, हिम्मत पैदा करें, इस जो है हराम नौकरी से अपने आप को बचाएं, फिर देखें खुदा आपके लिए कैसी सहूलियात निकालता है। तो ये तमाम चीजें कि इतनी अहम हैं ये आयात।
اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے اکثر والدین کو شکایت ہوتی کہ اول تو یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو تعقیبات وغیرہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، تسبیح حضرت زہرا کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، بس نماز پڑھی اور فوراً سیکنڈوں کے اندر بھاگ گئے۔ ایک دفعہ اگر آپ ان کو احساس دلا کر بچوں کو اگر یہ والی چیز، یہ عمل سکھا دیا جائے تو اللہ خودگی کا، اور وہ اس کو کرنے لگے، تو اس کے اندر خود ایک بڑی عجیب و غریب صلاحیت ہے، یہ ایڈکٹیو ہے، یعنی اس کے بعد جو بھی آدمی اس کو شروع کر دیتا ہے وہ اس کو پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، اس سے چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ پھر عجیب و غریب اس ذکر کے اندر ایک ایسی صلاحیت، ایسا میگنیٹ ہے اس کے اندر کہ وہ چھوڑنا بھی چاہے تو اس عمل کو پھر چھوڑ نہیں سکتا، اور ساری زندگی پھر اس کو انجام دیتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر یہ دو آیتوں کے اوپر تم مداومت کر لو، دوسری آیت کا آخری جز سورہ طلاق کا اور آیت نمبر 3، تو کہا کہ پھر تو یہ کیمیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بادشاہت تمہارے قدموں تلے جو ہے وہ آ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے خود دیکھا کہ امام خمینی نے 30 سال کی عمر سے پھر یہ عمل کرنا شروع کیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو واقعتاً ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت کس طرح سے امام خمینی کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اچھا، جب انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو اتنی جلدی نتائج ظاہر ہوئے، توفیقات کے ایسے خزانے ملے کہ امام خمینی کی جو مشہور ترین کتاب ہے چہل حدیث، وہ امام خمینی نے 30 سال کی عمر ہی کے اندر لکھ لی تھی۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بہت ہی جلد انہوں نے وہ عظیم معرکۃ الآراء کتاب لکھی جو آج بڑے بڑے علماء اس کے درس دیا کرتی ہیں۔ دوسری آیت سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز، دوسری آیت بڑی ہے لیکن آخری جز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے شروع ہوتی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اچھا، ایک بات اور ابھی میں بتا دوں کہ ابھی آگے بھی بہت سارے اعمال اور کچھ دعائیں اور اذکار آئیں گے، آپ لوگوں کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو ہم نے پہلے ہی سے ایک صفحے کے اوپر وہ تمام دعائیں پرنٹ کروا کے یہاں پہ رکھوا دی ہیں، ہر شخص خاتون جو ہیں جاتے ہوئے نیچے سے کاؤنٹر سے وہ لیتی ہوئی چلی جائے، تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو بتا دیجئے کہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور تیسری آیت مکمل، یہ جو ہے یہ چوتھی چیز انہوں نے بتائی، اور یہ کچھ بھی نہیں، آپ کو 2-4 دفعہ پڑھیں گی تو زبانی یاد بھی ہو جائے گی، ورنہ اپنی جائے نماز کے اندر باقاعدہ وہ پیپر بھی آپ رکھ لیجئے گا کہ جہاں پر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے خود یہ جو آیتیں ہیں دونوں، یہ خود اس کے اندر بہت ہی عظمت پوشیدہ ہے۔ باقاعدہ حضرت ابو ذر غفاری سے جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی، یعنی اتنی اہم ترین آیتیں ہیں یہ دونوں، دوسری آیت کا آخری جز خاص طور پر، اور پوری دوسری اور تیسری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہا کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ اور باقاعدہ اس کی شان نزول میں جو کہ مشہور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے عوف ابن مالک، ان کا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا تھا۔ اچھا، یہ بہت ہی غمزدہ پیغمبر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا اور میں مالی تنگ دستی کا بھی انتہا سے زیادہ شکار۔ تو پیغمبر نے کہا تم تقوی اختیار کرو، اور اس کے علاوہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا بہت زیادہ ورد کیا کرو۔ یہ گئے عوف ابن مالک، اور متقی و پرہیزگار تو تھے، اور زیادہ سختی کے ساتھ کاربند ہوئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا شروع کیا۔ اگلے ہی دن ان کا وہ بیٹا کافروں کا ایک اونٹ لے کر بھی اپنے ساتھ آ گیا کہ ذرا سا کافروں کی نگاہ بچی اور وہاں سے فرار ہوا، تو نہ صرف یہ کہ وہ بیٹا ان کو واپس مل گیا بلکہ اپنے ساتھ وہ کچھ اس زمانے میں اونٹ ایک بہت بڑی ملکیت اور مالیت سمجھی جاتی تھی، وہ اونٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔
اور اس کے بعد یہی سورہ طلاق کی یہ 2 آیات بھی نازل ہوئی جو اس کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو بھی خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ جب روزانہ آپ 3 دفعہ شاید کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دماغ میں رکھیں گی کہ تقوی کے ذریعے کتنے سارے کام ہو جاتے ہیں، جس کو آپ سنتی رہتی ہیں ہاں بھائی گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، ان سب کے آپ کو دنیاوی فائدے بھی ملنے والے ہیں. رزق میں آپ کی وسعت ہو جائے گی، پریشانیاں جو گھروں کا رخ کر لیتی ہیں، آپ گناہوں سے انسان اس کی لذت کو کبھی حاصل کر کے دیکھے کہ کتنی لذت اس کو ملے گی روحانی طور پر، اور ساری مشکلات اور پریشانیاں بھی اس کے حل ہوتی چلی جائیں گی. اور باقاعدہ آیت اللہ خوئی سے جب کوئی لوگ بہت سے سوالات پوچھتے تھے، تو مثلا کسی نے پوچھا کہ ہم بینک کی نوکری کرتے ہیں، کس طرح سے ہمارا اور گزر اوقات کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کہاں کہیں اور جاب تلاش کرتے پھریں گے، اور بینک کی نوکری جو ہے سودی شعبوں کے اندر یہ حرام بھی ہے، تو کوئی حل ہمیں بتائیے. تو آیت اللہ کوئی اپنے جواب کے اندر فقط اور فقط سورہ طلاق کی یہ دوسری آیت کا آخری حصہ لکھتے تھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آپ تقوی اختیار کریں، ہمت پیدا کریں، اس جو ہے حرام نوکری سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسی سہولیات نکالتے